امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو 40 سال قبل سرد جنگ کے انتہائی نازک زمانے میں ریاست ٹیکساس کے علاقے ڈلاس میں عین اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کارواں میں شہر سے گزر رہے تھے۔ اتوار کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ڈلاس میں اس جگہ جمع ہوئی جہاں لی اوسوالڈ نامی ایک شخص نے ایک عمارت کی بلائی منزل سے جان ایف کینیڈی کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ جان ایف کینیڈی کے قاتل کو بعد میں ایک سینما ہال سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر مافیا سے تعلق رکھنے والے ایک اور آدمی نے اوسوالڈ کو اس وقت قتل کر دیا جب اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے جیل سے باہر لایا جا رہا تھا۔ قتل در قتل کے سلسلے نے صدر کینیڈی کے قتل کو ایک ایسا اسرار بنا دیا جس کے بارے میں اب تک کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس قتل کو عام طور پر روس اور کیوبا کی ایک ایسی سازش تصور کیا جاتا ہے جس میں امریکہ کے خفیہ ادارے CIA اور FBI بھی شامل تھے۔ اس تصور کو تقویت اس لیے بھی حاصل ہوئی کہ صدر کینیڈی کے جانشین لندن بی جانسن کینیڈی پر قاتلانہ حملے سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر روس امریکہ پر حملہ کرے گا تو اس کی ابتدا صدر کینیڈی کے قتل سے کرے گا۔ یہ بات اگرچہ کینیڈی قتل کے بعد رونما ہونے والے حالات سے درست ثابت نہیں ہوئی کیونکہ روس نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا، اور دلیل یہ دی گئی کہ امریکی صدارت سنبھالنے کے بعد کیونکہ جانسن نے جوابی کارروائی نہیں کی اس لیے وہ ایٹمی جنگ شروع نہیں ہو سکی، جس کے بارے میں لندن بی جانسن کا کہنا تھا کہ اس میں کم سے کم 40 ملین یا 4 کروڑ امریکی اور ان گنت روسی ہلاک ہو جائیں گے۔ مقتول صدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری طور پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد واشنگٹن کے اس قبرستان میں جمع ہوئی جہاں جان ایف کینیڈی دفن ہے۔ قتل کی سازش کے متعدد تصورات پر اب بھی بحث جاری ہے، لیکن سرکاری امریکی موقف یہی ہے کہ صدر کینیڈی کو ایک ایسے جذباتی نوجوان نے قتل کر دیا جس کا نام لی ہاروے اوسوالڈ تھا، جو خود کو کمیونسٹ کہتا تھا، جس کی بیوی روسی تھی، جس نے خود بھی روسی زبان سیکھی تھی، اور جو کیوبا کے صدر فیڈرل کاسترو کا بھی مداح تھا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ جان ایف کینیڈی امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ انہیں 22 نومبر 1963 کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر ڈیلس کے پولیس اہلکار JD ٹپٹ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جلد ہی قاتل لی ہاروی اوسوالڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 12 گھنٹے کے اندر ان پر کینیڈی اور ٹپٹ کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ 24 نومبر کو ڈیلس پولیس اسٹیشن کے اندر ایک نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے اوسوالڈ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ منظر ٹیلی ویژن کیمروں پر محفوظ ہو گیا۔ روبی کو اوسوالڈ قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی لیکن وہ 1967 میں کینسر کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ سرکاری توجیہ کیا پیش کی گئی؟ کینیڈی کے قتل کے بعد صدر بننے والے لنڈن بی جانسن نے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جس نے ستمبر 1964 میں اپنے نتائج پیش کیے، جنہیں وارن کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ گولیاں ٹیکسس اسکول بک ڈپازیٹوری کی 6ٹی منزل کی ایک کھڑکی سے چلائی گئیں۔ گولیاں لی ہاروی اوسوالڈ نے چلائیں۔ اس بات کی کوئی شواہد نہیں ہے کہ لی ہاروی اوسوالڈ یا جیک روبی کسی ملکی یا بین الاقوامی سازش کا حصہ تھے۔ اس کے بعد بھی تحقیقات ہوتی رہیں۔ 1968 میں 4 ڈاکٹروں کے پینل نے وارن کمیشن کے نتائج کو درست قرار دیا۔ 1975 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کمیشن نے کہا کہ CIA کے ملوث ہونے کے کوئی قابل لحاظ شواہد نہیں ملے۔ 1979 میں کانگریس کی ایک خصوصی کمیٹی نے بھی وارن کمیشن کو درست قرار دیا، تاہم کہا کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ صدر کینیڈی پر 2 لوگوں نے گولیاں چلائی تھیں۔ 1992 میں کانگریس نے قانون منظور کیا کہ جس کے تحت اس قتل سے متعلق تمام ریکارڈ جو 50 لاکھ صفحات پر مشتمل ہیں نیشنل آرکائیوز منتقل کر دیا گیا۔ 88% ریکارڈ عام دستیاب ہے، 11% عام ہے لیکن اس میں سے حساس حصے نکال دیے گئے، جبکہ 1% مکمل طور پر عوام کی دسترس سے باہر ہے۔ 1992 کے ریکارڈ کے مطابق تمام ریکارڈ 25 برس کے اندر عام کر دیا جائے گا۔ جیفرسن مورلی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے سابق رپورٹر ہیں جنہوں نے اس قتل پر کئی کتابیں تحریر کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب اسی ہفتے چھپی ہے اور یہ CIA کے سابق کاؤنٹر انٹیلیجنس چیف جیمز ایگلٹن کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سازشی نظریات کے بارے میں نہیں لکھا، میں صرف قتل کے بارے میں حقائق پیش کرتا ہوں۔ انہیں شبہ ہے کہ اوسوالڈ نے کینیڈی کو قتل کیا تھا۔ ان کے خیال میں گولی کینیڈی کے سامنے سے آئی تھی جبکہ اوسوالڈ پیچھے تھے۔
مورلی کہتے ہیں کہ فوٹیج میں کینڈی کا سر پیچھے کی طرف گرتا دکھائی دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گولی آگے سے چلائی گئی تھی۔ مورلی اور وجوہات کی بنا پر یہ بھی سرکاری توجیہ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اوسوالڈ کے گال کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی تھی۔ ٹیکساس کے گورنر جان کونلی بھی صدر کی کار میں سفر کر رہے تھے اور انہیں بھی گولی لگی تھی، تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان کو لگنے والی گولی وہ نہیں تھی جو صدر کو لگی تھی۔ یہ بات وارن کمیشن کے خلاف جاتی ہے۔ مورلی کہتے ہیں کہ سرکاری توجیہ کے بعد دوسرے حصے بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ سرکاری کہانی میں کہا گیا ہے کہ اوسوالڈ نامی ایک شخص نے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا، اچانک غیب سے نمودار ہو کر صدر کو قتل کر ڈالا۔ یہ کہانی بالکل غلط ہے۔ CIA کا عملہ اور جیمز اگلٹن 4 سال سے اوسوالڈ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دسمبر 1959 میں اس کی فائل کھولی تھی، لیکن بوسٹن یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ٹامس ویلن سمجھتے ہیں کہ اوسوالڈ ہی نے کینڈی کو ہلاک کیا تھا۔ صرف میں نہیں، عمومی طور پر سبھی تاریخ دان یہی سمجھتے ہیں کہ وہی قاتل تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھا؟ وارن کمیشن کے مطابق اوسوالڈ اکیلا تھا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ 1959 میں سوویت یونین گیا تھا اور اس نے وہاں کی شہریت کے لیے درخواست دی تھی، جو مسترد ہو گئی۔ وہ 1962 تک وہیں مقیم رہا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اوسوالڈ، جو خود کو مارکسسٹ کہتا تھا، کینڈی کے قتل سے 2 ماہ قبل ستمبر 1963 میں میکسیکو میں کیوبا اور روس کے سفارتخانوں میں گیا تھا۔ اوسوالڈ قتل سے پہلے میکسیکو میں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ سوویت اور کیوبن انٹیلیجنس حکام سے ملا تھا؟ کیا انہوں نے اسے حرکت میں آنے کا اشارہ دیا تھا؟ یقینی طور پر فیڈرل کاسترو کے پاس صدر کینڈی کو قتل کرنے کا جواز موجود تھا، کیونکہ امریکہ خود کاسترو کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔